اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس یا ایہا الذین آمنوا جاری و ساری ہے۔ ہر آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر 89 آیات جن کی ابتدا یا ایہا الذین آمنوا کے خوبصورت الفاظ سے ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ہم ہر آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس آیت کا موضوع دیکھتے ہیں اور اس آیت میں موجود احکام و مسائل دیکھتے ہیں اور موجودہ دور میں اس سے متعلق کیا مسائل ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 طرح کے موضوعات ہیں: ایمانیات یا عقائد، عبادات یا احکام و مسائل، معاملات اور اخلاقیات۔ پھر معاملات کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حلال و حرام کے معاملات اور دوسرے لین دین اور نکاح و طلاق کے معاملات۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے اپنا جو سیکنڈ ٹاپک ہے عبادات یا جو احکام و مسائل ہیں، ہم اس کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم معاملات کے اندر انشاءاللہ العزیز داخل ہو جائیں گے۔ تو ان آیات کو ہمارا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ سورۃ صاد آیت 29 کی روشنی میں ان آیات کو پڑھنے کا مقصد قرآن مجید میں تدبر کرنا اور نصیحت پکڑنا، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لانا۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا، یہ بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ اسے نصیحت پکڑیں، اس سے سبق حاصل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ تو آیت نمبر 37 سے 37 سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا مت پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی۔ خطوات خطوتن کی جمع ہے، اور آپ اگر کسی گیلی مٹی والی جگہ سے چلیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قدموں کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں، اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ تو شیطان کے قدموں کے نشانات پر مت چلو، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جس نے اتباع کی، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، جو شیطان کے پیچھے چلا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ تو یعنی شیطان، یأمر حکم دیتا ہے، بالفحشاء فحاشی کا، والمنکر اور منکر کا۔ شیطان تو فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، ورحمتہ، اور اس اللہ کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی بھی ایک، ابدا کبھی بھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے، وہ پاک صاف کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 ہے۔
اس آیت کے ہم موضوعات کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کی ممانعت ہے اس میں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں۔ شیطان کی پیروی کے نقصانات کیا ہیں؟ تو ظاہر بات ہے نقصانات ہیں کہ پھر وہ فحاشی اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں اگر اس کے پیچھے چلو گے۔ اور اہل ایمان پر اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کیا، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ یہ ان آیات کے مختصر موضوعات تھے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ تو دیکھیے یہ سورۃ النور کی آیات ہیں، اور آپ کے علم میں کہ سورۃ النور کے اندر واقعہ افک کو ابتدائی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے روکا گیا، زنا وغیرہ سے، فحاشی کے کاموں سے روکا گیا۔ تو یہاں پر ایک عمومی طور پر گناہوں سے روکا جا رہا ہے کہ بہتان نہیں لگانا، کسی کی ٹو میں نہیں لگے رہنا، اور فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں، دیکھیں گناہ کی طرف راغب کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانے کے لیے اس کو مہلت دی، اور دوسرا انسان کی شہوات، انسان کا نفس، انسان کی شہوات، انسان کا نفس ہے جو اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں پر کنٹرول پانا، اپنی شہوات پر بھی کنٹرول پانا اور شیطان سے بھی بچنے کے لیے اللہ کی توفیق کا سوال کرنا، مومنین کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر یہ حکم دیا کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے رک جاؤ۔ اور خطوات الشیطان میں ہر طرح کے گناہ آ جاتے ہیں، قولی گناہ بھی آ جاتے ہیں، فعلی گناہ بھی آ جاتے ہیں، قلبی گناہ، دل کے گناہ، دل میں کسی کے لیے حسد رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یا پھر دل کے اندر ریاکاری کا آ جانا، غیر اللہ سے تعلق کا آ جانا، یعنی عقیدے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، احکام و مسائل عبادات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، معاملات کے ساتھ بھی تعلق، مطلب ان تمام چیزوں کے اندر تم شیطان کے راستوں میں نہ چلو۔ ہر طرح کے گناہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا جو خاص وار ہوتا ہے وہ فحاشی اور برائی پھیلانا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا کہ فحشاء اور منکر میں آپس میں کیا فرق ہے۔ تو بتائیے فحشاء اور منکر میں کیا فرق ہے؟ فحشاء اور منکر، ان کے آپس میں کیا فرق ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے جوابات دیکھتے ہیں، تب تک ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک بڑی پیاری دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے۔ انت ایک یہ الفاظ بھی ہیں، وزکیہا، اور اے اللہ اس کو پاک صاف کر دے، اس کا تزکیہ کر دے۔ انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو سب سے بہتر ہے جو اس کو پاک صاف کر سکے۔ انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ اللہ تو ہی اس نفس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ تو ہی اس نفس کا ولی اور مولا ہے، تو اے اللہ میرے نفس کو تو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ بھی یہ دعا کیا کیجئے۔ تو فرمایا اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی گناہوں سے نہ بچ سکتا۔ تو یاد رکھیے گا کبھی کسی کو گناہ پر آر مت دلائیے۔ ایک ہوتا ہے کسی میں گناہ دیکھ کر اس کی اصلاح کرنا، اس کے سامنے بھی اور دیگر کے سامنے بھی۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کے چرچے کرنا، یا اس کے سامنے اس کو گناہ پر آر دلانا، تو نے یہ کیا، اور اس کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنا۔ نہیں، اصلاح اور چیز ہوتی ہے، گناہ پر آر دلانا، شرم دلانا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں اصلاح کی طرف آنا چاہیے۔ فرمائے یہ جو تم بھی گناہوں سے بچے ہو، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے نہ بچ سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو چونکہ دیکھیے نا ان آیات کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ مدینہ کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کا لگنا، پھر لوگوں میں چہم گوئیاں ہونا اور طرح طرح کی باتیں ہونا، مطلب ایک عجیب ماحول تھا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل کی سورۃ النور کی ابتدائی آیات، تو مکمل سکون ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ اتنا خوش ہوگی کہ اللہ رب العزت نے عرش بری سے میری برات کو اتار دیا اور الحمدللہ مجھے بری قرار دے دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی ان پر رحمت تھی. برائی فحشا، سوال یہ تھا نا کہ فحشا اور منکر میں کیا فرق ہے، تو ایک جواب آیا جی برائی فحاشی کی طرف لے جاتی ہے. اچھا جواب ہے. برائی سے ہی فحاشی پھیلتی ہے. جی کہہ رہی جی بے حیائی ہر طرح کی، جبکہ منکر میں انکار آتا ہے. تقریباً تھوڑا بہت جواب قریب ہے. دیکھیں جو علماء کرام نے ان میں فرق بیان کیا، اگرچہ فحاشی بھی منکر ہی ہے، منکر کا مطلب ہے نا برائی، تو فحاشی بھی تو برائی ہی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ بعض علماء نے مفسرین نے بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کیا کہ فحاشی وہ ہوتی ہے جسے جو ہوتی تو منکر ہے لیکن نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس کے اندر میلان ہوتا ہے اس کا، اور منکر میں انکار ہوتا ہے، مطلب نفس کا میلان نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود انسان اس گناہ کے اندر واقع ہو جاتا ہے. تو یہ فرق کیا گیا فحشا اور منکر کے اندر کہ فحشا میں ایک میلان کی کیفیت ہوتی ہے اور منکر میں انکار کی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے کثرت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تزکیہ دے دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اور ایک دوسری بڑی پیاری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تھا اللہم اخلاق کے بعد اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا کر، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اچھے اخلاق کی توفیق عطا نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے. اب دیکھیں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ تو ارکان اسلام کا ٹاپک چل رہا ہے، تو اس ضمن کے اندر اس آیت کریمہ کو ذکر کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کی کیا مناسبت ہے؟ ارکان اسلام اور خطوات الشیطان کے پیچھے مت چلو. مناسبت یہ ہے کہ دیکھیں شیطان آپ کو دو طرح سے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. نمبر ایک فرائض کو چھڑوا کر، نمبر دو محرمات کو کروا کے. دو طرح کی گناہ ہیں. اپنے گناہوں پہ غور فکر کیا کرے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا کرے کہ میں نے کون کون سے فرائض چھوڑے اور کون کون سے حرام یا ممنوع کام کیے. یہ دونوں ہی شیطان کے راستے ہیں، فرائض کو چھوڑنا بھی تو اور محرمات کا ارتکاب ان کے اندر واقع ہونا بھی. تو اب جب فرائض کو چھوڑا جائے گا، عبادات کو چھڑوا کر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کو چھڑوا کر، اللہ اکبر. تو اس وجہ سے ارکان اسلام کے ضمن میں ان آیات کو، اور بالکل آخری آیات ہے یہ، سیکنڈ لاسٹ آیات ہے ارکان اسلام کی، کہ شیطان کے راستے میں نہ چلو. مطلب یہ کہ جو فرائض ہیں ان کی پامالی مت کرو، ان کو ضائع مت کرو، شیطان کے راستے میں نہ چلو. پہلے تم فرائض کو چھوڑو گے، پھر تمہیں شیطان گناہ کے اندر اور منکر کے اندر وہاں تک تمہیں لے جائے گا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تم پر تو کوئی بھی تم میں سے پاک صاف نہ ہو سکے. آیت نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لا تلہکم، نہ غافل کرے تمہیں، اموالکم تمہارے مال، نہ تمہیں غفلت میں ڈالے تمہارے مال،
ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، کس سے غفلت میں نہ ڈالیں؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالیں. ومن یفعل ذلک، اور جس نے بھی یہ کیا فاولئک، تو وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے. جس نے تم میں سے یہ کام کیا تو بس یہی تو وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9. آیت کا موضوع کیا ہے؟ مال و اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غفلت کی ممانعت، اور دوسری طرف ذکر سے غفلت جو ہے نا، اس میں نقصان ہے اور خسارہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا ہمارے اس ٹاپک کی، ارکان اسلام کی، عبادات کی آخری آیت کریمہ ہے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت سے ہم داخل ہو رہے ہیں معاملات کے اندر، حلال و حرام کے احکام و مسائل کے اندر. تو سب سے آخر میں اس آیت کریمہ کو رکھا گیا. اس کی مناسبت یہ ہے کہ مال یا اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یہاں پہ امام بغوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ذکر اللہ سے مراد ہے یعنی عن الصلوات الخمس، 5 نمازیں. یہ مراد ہیں اس سے 5 نمازیں، کہ تمہیں تمہارے مال یا تمہاری اولادیں تمہاری نمازوں سے غافل نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے، فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے جی اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس ہے. تمہیں تمہارے مال یا اولادیں کیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ غافل کرے تمہیں تمہارے مال یا تمہاری اولادیں، کیونکہ یہ تو آزمائش ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جواب آپ دیجئے، جلدی کے ساتھ دیکھتے ہیں کس کا جواب پہلے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مال اور اولادوں کو فتنہ کہا گیا، لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت اولاد ہونی چاہیے. حدیث کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اولاد جن کی کثرت سے ہو. کیوں؟ کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی تعداد کے اندر تم پر فخر کروں گا. فإنی مفاخر بکم الامم یوم القیامہ. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور دوسری طرف قرآن مجید کے اندر بھی حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو مال تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال کمانے میں، اولاد، کثرت اولاد میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمود ہے. لیکن یہاں پر کہا گیا مال اور اولاد فتنہ ہیں. تو ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے دونوں چیزوں کا، مال و اولاد کا، دوسری طرف ان کو فتنہ کہا جا رہا ہے. تو ہم آپس میں کس طرح سے سمجھیں گے ان آیات کو؟ سمجھا کہ نا آپ کو ان احادیث یا آیات، ان نصوص کو آپس میں ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ امید ہے کہ سوال آپ سب کے لیے کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 10 سے زیادہ جوابات موصول ہوئے، اکثر ٹھیک ہیں الحمدللہ. سسٹر ہیں جی ارم حسن، آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. سسٹر راحت منیر، آپ کا جواب بھی درست ہے. اسی طرح سسٹر ہیں جی سسٹر سائمہ مسعود ہیں، سسٹر عائشہ عالم، بارک اللہ فیکم. آپ سب کے اور دیگر کے بھی جوابات بہت اچھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 30 کے قریب جوابات چیٹ میں موصول ہو چکے ہیں. اس کا آسان سا یہ ہے کہ دیکھیں مال و اولاد اصل میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اصل میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اگر یہ انسان کے دین پر غالب آ جائے، وہ اپنی اولاد کی وجہ سے حلال و حرام کو بھول بیٹھے یا اپنے مال کی وجہ سے حلال و حرام کو بھول بیٹھے، اگر یہ اس کے دین پر غالب آ جائیں تو سمجھ لیجئے وہ اپنی اس آزمائش کے اندر ناکام ہو چکا ہے. یہ چیزیں اس کے لیے فتنہ بن چکی ہیں.
سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں در حقیقت، مال بھی اور اولاد بھی، انہیں اللہ کی نعمتیں ہی سمجھیے۔ نعمت کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے جو آیات پڑھی ہم نے اس میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے رزق دیا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اصل میں یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اصل میں یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہم ان کو وہاں پر صرف کریں جہاں پر ان کے صرف کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، چاہے وہ مال ہے یا پھر اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے ہم نے 38 آیات کو مکمل کیا۔ جہاں تک ہمارے موضوعات تھے عبادات کے اور دیگر جو احکام و مسائل، الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے ان کو مکمل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی آیت 39 کی طرف۔ آیت 39 اور یہ آیت کریمہ یہاں سے ہمارا جو تیسرا موضوع تھا معاملات۔ اس کورس میں ہمارے 4 طرح کے موضوعات ہیں، عقائد یعنی کہ ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 اخلاقیات۔ تو آج ہم جس موضوع کو ہم نے مکمل کیا وہ تھا عبادات، اور جس موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے معاملات۔ تو معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حلال و حرام کے معاملات اور دوسرا نکاح و طلاق کے معاملات یا لین دین کے معاملات۔ تو پہلے ہم حلال و حرام کے معاملات پڑھتے ہیں، اس کے بعد لین دین کے اور نکاح و طلاق کے معاملات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت ہے جی 39۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت 172 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ان میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس اللہ کی ہی عبادت کرنے والے، اگر تم ہو اس اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کا موضوع کیا ہے؟ پاکیزہ رزق کھانے اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کلوا من طیبات، یہ جو لفظ ہے طیب اور اس کی جمع طیبات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ کس حدیث میں آتا ہے؟ جس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ رزق کا کھانا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ بولے کس کا سبب ہے؟ دعا کی قبولیت کا سبب ہے پاکیزہ رزق کا کھانا۔ اور یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہے، طیب ہے، اور وہ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو دیا تھا۔ کیا مطلب اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو رسولوں کو دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رسولوں کو یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور یہی حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی
یہی حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا، اور دونوں کو یہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من طیبات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بڑا طویل سفر کرتا ہے اور اس کے بال، اس کا جسم، اس کے کپڑے پراگندہ ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے ان پر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام پر، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے مراد سفر حج ہے کہ اگر ایک شخص اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھی اگر اس کا کھانا پینا، اس کا مال حلال کا نہیں ہے تو اس کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے لیے قرآن مجید کی 2 آیات کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھو اللہ نے مومنوں کو بھی تو وہی حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، تو مطلب یہ حکم کوئی بڑا اہم ترین حکم ہے جو مومنوں کو بھی دیا گیا، رسولوں کو بھی دیا گیا۔ دوسرا جو اہم نقطہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ یہ کہ دیکھیے، جس نے شکر ادا نہیں کیا گویا اس نے اللہ کی عبادت بھی نہیں کی۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس خاص اللہ کی عبادت کرنے والے، اگر خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ یہاں پہ نا بات میں بہت حصر پیدا ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ اصل میں عبارت اس طرح تھی، ان کنتم تعبدونہ، اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے، لیکن پھر آپ ہو جو پروناؤن تھا، ضمیر تھی، اس کو شروع میں لے کر آئے اور اس کے شروع میں ایا لگا دیا، ایاہ تعبدون۔ بتائیے یہی اسلوب کہاں پر ہے؟ کس صورت کی، کس آیت میں؟ اس آیت کی طرف اشارہ کیجئے۔ یہی اسلوب ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا ترجمہ کیا کیا گیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم وہ خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو مطلب یہ اللہ کی عبادت بھی نہیں ہے، اور شکر ادا کرنا بھی تو اللہ کی ہی عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ماشاء اللہ، زبیر اسلام صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے، اور اسی طرح سسٹر مسرت ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ۔ عبدالقیوم کشمیری، آپ کا جواب بھی درست ہے، الحمدللہ۔ 15 سے زیادہ جوابات آئے اور اکثر کے جوابات درست ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے جی، ایاک نعبد۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے، دیکھیں جب اللہ نے یہ فرمایا نا ایاک نعبد، تو اصل میں تھا نعبدک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر وہ جو کاف تھا نا اس کو شروع میں لے کر آئے اور ایا لگا دیا، ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ مطلب ہے ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون ولا تعبدون غیرہ، تم اگر اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، بعض مفسرین نے ایک اور بڑا ہی لطیف نقطہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا، اور چلیں یہ آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ تھوڑے ایکٹیو بھی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے نہیں فرمایا کہ حلال کھاؤ، ہے جی، کلوا من حلالی، حلال کا لفظ نہیں بولا گیا، طیب کا لفظ بولا گیا۔ تو حلال اور طیب، اگرچہ رزق حلال بھی طیب ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، لیکن ان دونوں میں بھی ایک بڑا لطیف سا فرق ہے حلال اور طیب کے اندر۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ بالکل، یہ بات تو میں نے خود بھی بتا دی نا کہ
طیب کے اندر حلال آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات چیز حلال تو ہوتی ہے لیکن وہ طیب نہیں ہوتی. بعض اوقات چیز حلال ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی گوشت ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل حلال ہے، مطلب یہ کہ وہ جانور حلال ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام نہیں کیا، لیکن وہ اگر وہ جانور مثال کے طور پر ایک انسان چوری کے مال میں سے کھاتا ہے تو وہ طیب نہیں ہے. وہ حلال ہے جانور لیکن وہ طیب نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جانور اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو اب وہ جانور حلال تو ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا. اکثر لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ دیکھیں یہ تو اللہ نے سب کچھ حلال کیا، کھاؤ پیو. نہیں، وہ حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے. اللہ نے طیب کو کھانے کا حکم دیا، پاکیزہ میں سے. سمجھا کہ نا آپ کو بات کو؟ تو اس سے اگر کوئی انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے تو مزید اس کی کمائیاں، اس کا کھانا پینا اور یہ تمام چیزیں مزید اس کے لیے پاکیزگی کا باعث ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. آیت نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں. بڑی اہم ترین آیت سورۃ البقرہ کی آیت 278. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آپ کو پتہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تقوی کی بہت سی آیات شروع ہوتی ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر ذکر نہیں کیا معاملات کے اندر. تقوی کی آیات کو ہم پڑھیں گے اخلاقیات میں جا کر انشاءاللہ العزیز، جو کہ ہمارے کورس کا چوتھا موضوع ہے، اخلاقیات. لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ کو اس لیے ذکر کیا گیا اتقوا اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات کی وجہ سے، کیونکہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن. ایمان کو مشروط قرار دے دیا گیا. اگر تم مومن ہو تو جو سود میں سے بچا کچا ہے اس کو چھوڑ دو. وذروا، چھوڑ دو تم. آیت کریمہ کا موضوع تقوی اختیار کرنے اور سود کو چھوڑنے کا حکم. اچھا، اس سے اگلی آیت کریمہ بھی پڑھ لیجیے. آیت 279 ہے، 280 ہے، 281 ہے. اور اگر تم نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، ان پر سود کے طلبگار نہ ہو، بس اصل مال لے لو. نہ تو ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو. اور یہ کہ تم صدقہ کرو، کسی کو چھوڑ بھی دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو سود کو گویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا. اگر تم سود کو نہ چھوڑو تو پھر تمہیں اعلانیہ دعوت ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. مطلب یہ کہ تم اللہ کی زمین پر رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر ان پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اے ایمان والو تم اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتے جس عمل کو واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا ہے. تو پھر یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ اور جو حقیقی تقوی ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ محرمات کو چھوڑنے سے آتا ہے. کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حرام کردہ چیزوں کو نہ چھوڑ دے. بعض نے تقوی کی تعریف ہی یہ بیان کی ہے کہ تقوی اصل میں ایک نور ہے جو اللہ رب العزت بندہ مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور یہ نور بندے کے اور اس کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تقوی ایک نور کا نام ہے جو اللہ بندہ مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے، جو اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں تقوی.
تو اگر کوئی سود کھاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ متقی ہے یا وہ ایمان والا ہے، دیکھیں آیت کریمہ کے شروع سے ایمان اور آخر میں پھر ایمان. ہمارے کورس میں غالباً یہ تیسری آیت ایسی گزر رہی ہے کہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ایمان کا تذکرہ ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر آخر میں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان، مطلب اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو ان چیزوں کو چھوڑ دو جن سے اللہ اور اس کے رسول نے نہ صرف منع کیا بلکہ اس کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا. حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. تو یاد رکھیے گا اس کے اندر سود کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ قدیم زمانے کی صورتیں ہوں یا جدید زمانے کی صورتیں ہوں. کوئی بھی بینک ہے، کوئی بھی معاملہ ڈیل کرنے سے پہلے علماء کرام سے اچھی طرح پوچھا کیجئے، اس کے بارے میں وضاحت طلب کیجئے. بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کان کو ادھر سے نہ پکڑیے، ادھر سے پکڑ لیجئے. بینکنگ کے اندر اکثر اوقات یہ اکثر معاملات جب آتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات تو وہی ہے سود ہی، لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. بولے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. جس طرح کہ ایک بڑا معروف، بلکہ اس کی اگر مثالیں دینے شروع ہوں تو کئی ایک ایسے معاملات ہیں اس دور کے اندر، فائنینس کے اندر، بینکنگ معاملات کے اندر، کہ جن میں واضح طور پر انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات اگر کوئی چیز جائز ہوتی بھی ہے نا تو اس کو اس لیے چھوڑ دیں، اگر اس کے اندر کوئی شک و شبہ پایا جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. شکوک و شبہات سے بچیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان میں کچھ امور ایسے ہیں جو شک و شبے والے ہیں. جو شک و شبے والے امور سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا، جو شک و شبے والے امور میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا. کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے کہ ایک بکریاں چلانے والا ہوتا ہے جو کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا. اور یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کی جو حدود ہیں وہ اس کے محارم ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. ان کے اگر قریب جاؤ گے تو قریب ہے کہ پھر انسان اس میں واقع ہو جائے. اور اگر ان سے مطلب شکوک و شبہات سے بچو گے تو تم حرام سے بچنے والے ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے سود کی قدیم و جدید تمام صورتوں سے بچنے کی. وما توفیقنا الا باللہ. آیت نمبر 41 کا بھی یہی موضوع ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھاؤ تم سود بڑھا چڑھا کر. اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو دیکھیں اس سے پچھلی آیت کریمہ میں شروع میں تقوی کا حکم، پھر وذروا ما بقی من الربا، پھر سود سے منع کیا گیا، اور پھر آخر میں پھر ایمان. یہاں پر تقوی، پھر سود سے منع کیا گیا. یہاں پر ایمان، شروع میں ایمان، پھر سود سے منع کیا گیا، پھر تقوی کا حکم اور اس کو فلاح کے ساتھ ملا دیا گیا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اس سے کیا پتہ چلا، پچھلی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیے حرام چیز کو چھوڑنا، بلکہ ہم آگے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، وہی سود کو چھوڑنے اور تقوی کو اختیار کرنے کا حکم، کہ پتہ یہ چلا کہ اس سے دیکھیں تقوی ہے، محرمات کو چھوڑنا ہے، ایمان ہے، فلاح ہے، یہ چیزیں ہیں. اس سے اگلی آیات دیکھیے سورۃ آل عمران کی آیت 130 کے بعد 31 32 کی طرف دیکھیے. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جس کو تیار کیا گیا کافروں کے لیے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اے ایمان والو، سود کو اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وعید ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں جو اس آگ کو تیار کیا ہے وہ کفار کے لیے ہی تیار کیا ہے، جو کہ شرک یا کفر کی حالت میں جو اس دنیا سے گیا وہ ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ہے۔ بولے جو کفر یا شرک کی حالت میں دنیا سے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں، تو ہمیشگی کی آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان میں سے اگر کوئی گناہ گار ہوگا اور اس کے گناہ بھی باقی ہوں گے، زندگی کی سختیاں یا موت کی سختیاں یا قبر کی سختیوں کے باوجود اگر اس کے گناہ باقی ہوں گے تو قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈال جائے گا، اور اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا تو اسے آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور در حقیقت جو آگ ہے وہ کفار کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر بڑھا چڑھا کر کھانے کی ممانعت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا کر کے مت کھاؤ، کم تم کھا سکتے ہو، نہیں۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات اف لکم کہہ دیا جاتا ہے، ولا تقل لہما اف، ولا تقل لہما اف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہیں کہنا ماں کو۔ ڈانٹنا، غصہ کرنا، اونچا بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اف نہیں کہنا۔ تو بعض اوقات اس طرح منع کر دیا جاتا ہے، بالکل ایک ادنا چیز کو ذکر کر کے، اور بعض اوقات اعلیٰ چیز کو ذکر کر کے اس پوری کیٹیگری سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اضعاف مضاعفہ کا مطلب ہر طرح کا سود چاہے کم ہے زیادہ ہے وہ نہیں کھانا۔ زمانہ جاہلیت کا ایک قبیح عمل ذکر کیا گیا کہ وہ تاخیر کے بدلے میں رقم بڑھا دیا کرتے تھے۔ کوئی مقروض آتا اور وہ آ کر کہتا میں نے جو آپ کی رقم دینی تھی، مثال کے طور پر 100 دینار میں ابھی نہیں چکا سکتا، تو وہ یہ کہتے تھے پھر آپ جو، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سود پر ہی قرض دیا ہوتا تھا، تو وہ آپ نے 110 چکانے تھے، اب چکے آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب آپ 120 چکائیں گے، اور ہر مہینے کو لیٹ کرنے کے سبب وہ 20 سے 30 کرتے کرتے وہ رقم دگنی تگنی ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے یہ جو یہود کے قبائل تھے، یہ اوس، خزرج اور دیگر کمزور لوگوں کو اپنے ماتحت رکھا کرتے تھے، ان کو سود پر قرض دے کر۔ اور سیم جس طرح آج کل مسلم ممالک کو یا مسلم کو اسی طرح کے قرضوں کے اندر جکڑ کر پھر ان سے ہر طرح کے کام بھی کروائے جاتے ہیں، انہیں مجبور بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ اگر آج کے دور میں ہو رہا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا، اور نکلنے کا حل وہی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ان جو زنجیروں سے لوگوں کو آزاد کیا تھا، اس کا حل آج بھی وہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی طرف لوٹنا۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، قرآن کی طرف لوٹیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لوٹیں گے، واقعتاً وہ صحیح معنوں میں دل کے ساتھ وہ جب حرام کردہ چیزوں کو، محرمات کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے تو یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے آپ نے آیت نمبر 41 کو مکمل کیا۔ آیت نمبر 42 کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عقدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپاہوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، الا سوائے ما یتلی علیکم جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، نہ ہو تم
شکار کو حلال کرنے والے اور اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. عقود کو پورا کرنے کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں. بہیمۃ الانعام کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے. احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے اور احرام کے علاوہ شکار کی اجازت ہے. آیت کریمہ کے اندر مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کے مطابق آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. شمار کیجئے 5 چیزوں کا. پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقدوں کو پورا کرو. نمبر 2 کہ جو بہیمۃ الانعام ہے، جو جانوروں میں سے چوپائے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. نمبر 3 کچھ چوپائے حرام کیے گئے ہیں الا ما یتلی علیکم، جو تم پر تلاوت کی جاتے ہیں، اور یہ یہیں پر تلاوت کی جاتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں. آیت نمبر 2 ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کے بعد وہی آیت کریمہ ہے، اور آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے ما یتلی علیکم. تو پتہ چلا کچھ ایسے جانور ہیں جو حرام بھی ہیں. نمبر 4 نمبر کا حکم کیا ہے؟ غیر محل الصید، غیر محل الصید وانتم حرم. 5واں حکم یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کو کوئی حلال نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے شکار جائز نہیں ہے. اور نمبر 5 کہ احرام کے علاوہ جب کسی کا احرام کھل جاتا ہے تو اس کے لیے شکار بالکل حلال ہے، جائز ہے. تو ان 5 چیزوں کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں، یہاں پہ کچھ چیزوں کو سمجھ لیجئے. عقود سے کیا مراد ہے؟ اوفو بالعقود، عقد کی جمع ہے عقود. قرآن مجید میں 2 طرح کے لفظ استعمال کیے گئے پختہ وعدوں کے لیے، ایک عقد کا لفظ اور ایک عہد کا لفظ. عہد، اوفی بعہدکم، اوفو بالعہود، عہدوں کو پورا کرو، عہد و پیما کو پورا کرو. اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. علماء کرام کہتے ہیں اس کے اندر یہ جو عقود ہیں، اس کے اندر کتنی طرح کے عقد آ جاتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے عقود میں عقد آتے ہیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ عقد کیا، اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے، اس میں وہ آ جاتے ہیں. اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کی شریعت کو مان کر، قبول کر کے، تصدیق کر کے اللہ کے ساتھ تمام کیے گئے وعدے اس میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے، آپ پر ایمان لا کر، آپ کی تصدیق کر وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور تمام اہل ایمان کے ساتھ کیے گئے وعدے، کوئی بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ کیے گئے وعدے اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر دوسری چیز دیکھیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو بہیمۃ الانعام کے اندر چوپائے، چوپاہوں میں سے مطلب 4 ٹانگوں والے جو جانور ہیں، ان میں سے جو درندے ہیں، درندوں کے علاوہ جو حرام تھے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتا دیے گئے، اور باقی چوپاہے جو ہیں وہ حلال ہیں. ہاں اگر کسی کے بارے میں حدیث میں بتا دیا گیا جس طرح کے گھریلو گدھے وغیرہ ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہے. مطلب کتاب و سنت سے ان چوپاہوں میں سے جن کو استثناء دے کر حرام کر دیا گیا وہ حرام ہیں، باقی تمام چوپاہے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ الا ما یتلی علیکم، اور تم احرام کی حالت میں، یہ مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، کہ احرام کی حالت میں انسان پر کچھ کام ممنوع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شکار کا کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو سمجھ آ گیا عقود کے بارے میں، بہیمۃ الانعام کے بارے میں.
ما یتلا علیکم سے مراد یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور کیا تلاوت کیا گیا؟ مطلب ان کے علاوہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہیں، اور وہ کہیں جی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ لیکن چونکہ یہ آیت کریمہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، اس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہو رہی، لیکن موضوع سے متعلق ہے، یتلا علیکم سے ہے، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ مردار ہے، خون ہے، خون سے مراد دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون۔ خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے۔ اور پھر آگے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ 4 طرح کے مردار جانوروں کی صورتیں ہیں، پہاڑ سے گر کر یا دوسرے جانور کی ٹکر لگنے سے یا پھر کسی کا سینگ وغیرہ لگنے سے، زخمی ہو جانے سے مر جانے، یا دم گھٹ کر مر جانے والا جانور، یا پھر جس کو کسی درندے وغیرہ نے کھایا ہو۔ تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، ہاں جس کو تم ذبح کر لو۔ اور پھر یہ آیت کریمہ، چلتے ہیں جو آج کے ہمارے اس آج کے دن کی آخری آیت ہے، اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کو پڑھا تھا، اب ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو اللہ کے شعائر کو، اللہ کے شعائر کی حرمت کو پامال مت کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی۔ ولا الہدی ولا القلائد، یہ جانوروں کی 2 قسمیں ہیں، ہدی اور قلائد، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ہدی اور جو قلائد والے جانور ہیں ان کی بھی حرمت کو پامال مت کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی جو بیت اللہ کا قصد کرنے والے ہیں ان کی حرمت کو تم پامال کرو۔ وہ کون ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو تلاش میں ہے اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور ہرگز نہ ابارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم بغاوت پر اتر آؤ، حد سے بڑھ جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کریمہ کے موضوعات اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور دشمنی میں بھی عدل کے پیمانے کو مت چھوڑو۔ نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کرنے اور گناہ اور دشمنی کے کام پر تعاون نہ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیے شاعر اللہ، شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شعائر اصل میں جمع ہے شعیراتن کی، شعیراتن کی جمع علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی علامت۔ بعض نے اس سے مراد تمام حلال و حرام کو لیا ہے، بعض نے اس سے مراد جو اسلام کے شعائر ہیں ان کو لیا۔ مثال کے طور پر بیت اللہ ہے، اللہ کی مساجد ہیں، آذان ہے، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں آتی ہیں۔ صفا مروہ ہے، تو یہ شعائر اللہ میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ان کی حرمت کو پامال مت کرو۔ اور نہ ہی حرمت والے مہینے، تو حرمت والے مہینے کا کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مہینہ 12 دنوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا 3 متوالیات،
3 مہینے لگاتار ہیں، اور وہ 3 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. یہ 3 مہینے متوالیات ہیں، لگاتار ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. 11واں 12واں پہلا، رجب مضر. اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے جس کو مضر قبیلے والے کچھ سمجھا کرتے تھے، تو یہ رجب کا مہینہ الذی بین جمادہ و شعبان، جو کہ جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. تو یہ رجب کا مہینہ ابھی جس سے ہم نکل کر شعبان میں داخل ہوئے ہیں کچھ دن قبل، تو فرمایا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو حرمت والے مہینوں کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو، مطلب ان کے اندر گناہ کر کے یا ان کے اندر تم جو جنگ کر کے قتال کر کے اس کی ابتدا کر کے تم ان کی حرمت کو پامال مت کرو. ہدی اور قلائد، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جس کو قربانی کے لیے تیار کر لیا جائے، قلائد وہ جانور جس کو کچھ پٹے وغیرہ پہنا دیے جائیں. قاف لام دال قلادہ، یہ اصل میں کسی جانور کی گلے میں پٹا وغیرہ پہنانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جانور جس طرح، مطلب وہ جانور جن کو پٹے وغیرہ پہنا دیے جائیں، مطلب یہ ان پر کوئی نشانی لگا دی جائے کہ وہ پٹے پہنا دیتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے ہیں، یہ حج کے جانور ہیں، پھر وہ خاص ہو جاتے تھے اللہ کی نام قربان کرنے کے لیے. اور آمین البیت الحرام سے مراد کون ہے؟ اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے، اللہ کے گھر کا ارادہ رکھنے والے، یعنی کہ حجاج بیت اللہ. ان تمام کی حرمت کو پامال مت کرو. اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو، جب تم حلال ہو جاؤ تو تم پھر شکار کرو. بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 کے ساتھ، کیونکہ اس آیت کریمہ کے مطابق سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق یہ ہے کہ اگر مشرکین نے تمہیں سن 6 ہجری میں بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے سے روکا تھا تو تم انہیں مسجد حرام سے مت روکو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کرو. ہاں یہ مسئلہ اپنے حد میں ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا بھی تھا، اگر آج اللہ نے تمہیں تسلط دے دیا ہے تو تم ان پر زیادتی نہ کرو. تو بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 کے ساتھ، اور یہ آیت بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرک تو ہے ہی نجس. نجس سے مراد ظاہری نہیں، مطلب معنوی نجاست، عقیدے کی نجاست، وہ تو ہے ہی نجس. لہٰذا وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں اس سال کے بعد. اور اگر تمہیں کسی فقیری کا محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے. بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ کہ جس میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے، یہ آیت کریمہ ناسخ ہے. یہ بعد کی آیت کریمہ سورۃ توبہ کی، اور جو سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ یہ پہلے کی آیت کریمہ کہ اگر انہوں نے تمہیں روکا تھا تو تم ان پر زیادتی کرتے ہوئے انہیں مت روکو. اور دوسری اس اعتبار سے بڑی پیاری آیت کریمہ کہ اس آیت کریمہ میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم ہے، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی نیکی اور تقوی کا کام ہے اس میں تعاون کیجیے. اور یاد رکھیے گا تعاون کوئی صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعاون صرف اور صرف مالی تعاون ہوتا ہے. نہیں، تعاون کی بہت سی صورتیں ہیں. دیکھیے ابھی اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک میری پوری ٹیم ماشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی اس کورس کو دیکھنے کے لیے یہ ایک پوری ٹیم ہے جو اپنی خدمات کو آپ کے لیے وقف کیے ہوئے ہے ایک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انشاءاللہ، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، حرص کے، والنٹیئر طور پر. تو کیا یہ تعاون نہیں کہلائے گا؟ وہ مال تو نہیں دے رہے، شاید کو دے بھی رہے ہوں لیکن اکثر مال تو نہیں دے رہے، لیکن یہ بھی تو تعاون ہی ہے کہ کوئی شخص اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو دے رہا ہے اللہ کی راہ میں. تو یہ بھی نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون ہی کہلاتا ہے.
کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. بولیے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. لا تحقرن من المعروف شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہرگز تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ چہرے کے ساتھ مل لو، مسکرا کر مل لو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس سے بھی بندہ مومن کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 42 آیات کو مکمل کیا. انشاءاللہ العزیز 43 آیات کو مکمل کیا. آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 44 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.